ہم لوگوں نے جو روزہ ایک مہینہ رکھا، اس روزہ رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ کیسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے روزہ رکھ لیا، رمضان کا مہینہ بھی ختم، وہ مقصد بھی ختم۔ رمضان میں جو نیکیاں کرتے تھے وہ نیکیاں بھی ختم، جو نمازیں پڑھتے تھے وہ نمازیں بھی چلی گئی، جو عبادتیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کیا کرتے تھے وہ ساری عبادتیں بھی ختم ہو گئی۔ ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے روزے کیوں فرض کیا تھا؟ اس کے مقاصد میں سے بنیادی اور اہم ترین مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخری حصے میں فرمایا لعلکم تتقون۔ اللہ کو ضرورت نہیں تھی اس بات کی کہ اللہ کے بندے صبح سے لے کر کے شام تک بھوکا رہے، بغیر کھائے پیے، خالی پیٹ اور پیاسے دن گزارے، کوئی ضرورت اس کی نہیں تھی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ایسا حکم کیوں دیا؟ یہ اس وجہ سے دیا تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تم گناہوں سے بچنے والا بنو، تاکہ تم اللہ کو ناراض کرنے سے بچنے والا بنو، تاکہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور پرہیزگاری اور تقوی تمہارے دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ اس لیے تو ہم لوگوں نے ایک مہینہ روزہ رکھا۔ روزہ صرف اسی لیے رکھا کہ دل میں تقوی ہو، دل میں اللہ کا ڈر ہو، دل میں ایک مہینہ روزہ رکھ کر کے یہ جذبہ جاگ جائے کہ اب گناہ کبھی نہیں کروں گا، اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کروں گا، منمانی زندگی کبھی نہیں گزاروں گا۔ اسی لیے ہم نے روزہ رکھا ہے، اس لیے ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے، اس لیے نفلی نمازوں کا اہتمام کیا ہے، اس لیے اعتکاف بھی کیا ہے۔ لیکن اگر ہمارا مقصد ہی ہم بھول گئے تو یہ باتیں کس معنی کر کے؟ اگر ہم نے رمضان میں ہر طرح کی نیکی کر لی، پتہ نہیں کس لیے کی ہے، تو بتائیے اس نیکیوں کا، ان اچھائیوں کا صلہ ہمیں کیا ملے گا؟ کیا ہاتھ میں آئے گا؟ کچھ نہیں ہاتھ میں آئے گا۔ اس لیے آپ نے مختلف روایتوں میں رمضان میں یہ بھی سماعت فرمایا کہ اللہ کو ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ کوئی کھانے پینے سے رک جائے جب تک کہ وہ آدمی شور و گل، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو محفوظ نہ رکھے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین بندوں سے روزہ رکھوا کر کے کچھ اہم چیز کا مطالبہ کیا۔ وہ اہم چیز کیا ہے؟ یہ ایک ہے کہ روحانی تربیت ہو جائے، روحانی اندرونی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ ایک اللہ کا بندہ روزہ رکھنے کے بعد ان کے دل کے اندر یہ کسوٹی پیدا ہو جائے، یہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہے، ہرگز ادھر قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، اللہ کی ناراضگی اس سے حاصل ہوتی ہے، ہرگز قطعی طور پر نماز نہیں چھوڑوں گا۔ ایک انسان کے دل میں عزم ہو، ارادہ ہو، پکا عہد ہو، یہ پیدا ہونا چاہیے۔ اور جسمانی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے تربیت کی، روزہ رکھا کر کے کوئی گالی نہیں دینا، روزہ رکھ کر کے لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، جھوٹ مت بولنا، کسی کو ایذا اور تکلیف مت پہنچانا، کہ یہ دونوں روحانی طور پر بھی گناہوں سے بچنا ہے اور جسمانی طور پر بھی کسی کو اذیت اور تکلیف نہیں پہنچانا ہے۔ یہی تو روزے کا مقصد تھا، جس کو ہم لوگوں نے عید منانے کے ساتھ ساتھ اس مقصد کو بھلا دیا ہے۔ عید کی خوشیوں میں اس کو پیٹی میں اور الماریوں میں بند کر کے رکھ دیا ہے۔ پھر رمضان آئے گا تو وہ تقوی، وہ پرہیزگاری، وہ ایمانداری، وہ للہیت، وہ نیکیاں پھر الماری کھول کے نکالیں گے ہم لوگ، رمضان میں نکالیں گے، ہے نا۔ مسلمانوں کے حالات کو یہی بتا رہا ہے۔